السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی چینل امیزنگ اردو ہندی اسٹوری۔ رات کے اس پہر میں بری طرح سے چلا رہی تھی، لیکن میری آواز باہر جانے سے قاصر تھی۔ چیخ چیخ کر میری گردن کی رگیں ابھر آئی تھی۔ میرا گلا جواب دے گیا تھا، پر میری آواز کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ میں ایسے اندھے کنویں میں قید تھی جہاں کوئی انسان تو کیا کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے اور میرے منہ پر لگی آدھی ٹیپ پھٹ چکی تھی۔ میرا جسم بری طرح اکھڑ چکا تھا۔ میں پچھلے 2 دنوں سے بھوکی پیاسی یہاں اجنبی جگہ پر قید تھی، اور اس وقت مجھے اپنی موت صاف دکھائی دے رہی تھی اور مجھے اپنے تمام گناہ یاد آ رہے تھے جنہیں میں بھول گئی تھی۔ میں بالکل ہی بھول گئی تھی کہ میں نے مرنا بھی ہے، میں نے قبر کا منہ بھی دیکھنا ہے، بلکہ میں تو اپنی دنیا میں ایسی متن ہوئی کہ اچھا برا سب ہی بھول گئی تھی۔ پر اس وقت مجھے ایسے کام کی سزا مل رہی تھی جس کا میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے یہاں قید کرنے والا کوئی غیر نہیں، میری اپنی نند کا شوہر تھا۔ اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ مجھے یہاں کیوں لایا تھا، میرا کیا گناہ تھا اور وہ میرے ساتھ کیا کرنے جا رہا تھا۔ مجھے بس اتنا یاد ہے کہ میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی اور جب آنکھ کھولی تو خود کو یہاں اجنبی جگہ پر قید پایا، اور میرے سامنے ہی میرا نندوئی بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ انگارہ تھیں اور ان میں سے عجیب سی وحشت ٹپک رہی تھی۔ وہ مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے میں اس کی گنہگار ہوں، اور آج وہ مجھ سے اپنے سارے بدلے لینے والا ہے۔ لیکن اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا۔ میں بھی کچھ پوچھ نہ پائی کیونکہ میرے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی اور مجھے کرسی کے ساتھ اس طرح سے باندھا گیا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اگر میں ذرا سی بھی ہلی تو میرے جسم کی ساری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اور وہ مجھے ایسے ہی چھوڑ کر چلا گیا۔ اور ان 2 دنوں میں نے اپنی زندگی کے بدترین دن دیکھے تھے۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں مر کر جہنم میں آ گئی ہوں، پر پھر احساس ہوا کہ جہنم والوں کو تو شاید سن لی جائے، پر یہاں پر میری سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے چیخنے چلانے کی بہت کوشش کی، خود کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن سب رائے گاں گیا۔ نہ کوئی پکار پر آیا اور نہ ہی کسی نے میری مدد کی۔ ہلنے کی وجہ سے میں کرسی سمیت نیچے گر گئی۔ تکلیف سے میں بے ہوش ہو گئی اور تب میری زندگی کسی فلم کی مانند ذہن کے پردے پر چلنے لگی۔ میں اور میرا شوہر ایسا کاروبار کرتے تھے کہ لوگ چوری چھپے ہمارے پاس اپنا کام کروانے آتے تھے۔ عورتیں مجھ سے آ کر ملتی اور مرد شوہر سے ہی مل لیتے تھے۔ جب ہم نے یہ کام شروع کیا تب لوگوں کو زیادہ پتہ بھی نہیں تھا اور ہمارے پاس گاہک بھی کم تھے، پر آہستہ آہستہ لوگ ہمارے پاس آنے لگے۔ یہاں تک ہمارا کام چل پڑا۔ آج کل تو ویسے بھی حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو اس کام کی اشد ضرورت پڑتی تھی، لیکن میں نے اور میرے شوہر نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ جس کام کو ہم نے اپنا پیشہ بنا لیا ہے اس سے جانے کتنے گھر برباد ہوئے ہوں گے، کتنے لوگوں کے دل دکھے ہوں گے اور جانے کتنے گھر ہماری وجہ سے ٹوٹے ہوں گے۔ دراصل میں اور میرا شوہر پہل پھولوں کا کاروبار کرتے تھے۔ شوہر سامان لاتا اور ہم دونوں مل کر گھر میں ہی کاغذ کے پھول بناتے۔ سارا دن ہم دونوں مشینوں کی طرح کام کرتے، لیکن ہمیں اتنے کم پیسے ملتے جس سے 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے کھا پاتے تھے۔ کاغذ کے پھولوں کا کاروبار زیادہ نہیں تھا، بلکہ اب تو آہستہ آہستہ کاغذ کے پھولوں کا رواج ہی ختم ہوتا جا رہا تھا، ورنہ پہلے لوگ شادیوں میں کاغذ کے پھول والے ہار پہنتے تھے۔ دلہا دلہن کے کمرے کو کاغذ کے پھولوں کی لڑیوں سے سجایا جاتا تھا، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ پہلے پھولوں کو لانا، انہیں رنگنا، پھر انہیں پرونا، اس سب میں بہت وقت لگتا تھا، پر آمدنی نہ ہونے کے برابر تھی۔ میرا شوہر سفید ان پڑھ تھا، اس نے کبھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا تھا، ساری عمر محنت مزدوری کی تھی۔ شادی کے وقت ہمارے حالات اچھے تھے، شوہر مستری تھا، ہمارا اچھا گزارا ہو جایا کرتا تھا، لیکن پھر ایک دن شوہر کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا جس نے ہمارا سب کچھ چھین لیا۔ شوہر کام کے دوران 4تھی منزل سے گر گیا تھا اور اس کی کمر کی ہڈی میں ایک ایسی چوٹ آئی کہ وہ مستری کے کام سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ 4 مہینے وہ بستر پر پڑا رہا۔ اس دوران جو جمع پونجی تھی ساری لگ گئی۔ اب شوہر وہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ کسی نے شوہر کو پھولوں کے کاروبار کا بتایا، شوہر نے یہ کام شروع کر دیا۔ شوہر مال لاتا اور محلے کی عورتیں یہ کام کرتی۔ میں بھی اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی، پر اس کام میں بچت بہت کم تھی، اور کبھی کبھی جب شادیوں کا سیزن نہیں ہوتا تو ہم فاقوں پر آ جاتے۔ شوہر مجھے گھر سے باہر نکلنے نہیں دیتا تھا۔ میں نے اسے کئی بار کہا کہ میں باہر نکل کر کوئی کام کر لیتی ہوں، پر شوہر نے کہا کہ تم میری بیوی ہو، میری ذمہ داری ہو، میں نہیں چاہتا کہ تم باہر نکلو یا کام کرو، اور میں شوہر کی بات سن کر خاموشی سے بیٹھ جاتی۔ ایک دن شوہر مال دینے گیا، پر جب واپس آیا تو کافی پریشان تھا۔ مجھے یہی لگا کہ مالک نے کم پیسے دیے ہوں گے۔
تبھی وہ پریشان ہے پر پوچھنے پر شوہر نے بتایا کہ اس کے مالک نے اپنی بیوی سے جھگڑا کیا اور غصے میں اسے طلاق دے دی. دونوں نے پسند کی شادی کی تھی. اب غصہ اترا ہے تو دونوں میاں بیوی کی حالت بہت بری ہو چکی ہے. یہ سن کر مجھے بھی بڑا افسوس ہوا کہ لوگ کیسے بنا سوچے سمجھے ایسے کام کر جاتے ہیں، اور غصہ کتنی بری چیز ہے جو لوگوں سے ایسے ایسے کام کروا لیتا ہے. پھر شوہر نے مزید بتایا کہ مالک اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے پر وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، اسی لیے حلالہ کروانا چاہتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ اپنی بیوی سے نکاح کر سکیں، پر انہیں اس کام کے لیے کوئی بھروسے مند آدمی نہیں مل رہا. میں نے شوہر کی بات غور سے سنی. مجھے دلی افسوس تھا پر میرے ذہن میں بھی ایسا کوئی آدمی نہیں تھا جو اتنا بھروسے مند ہو. ہم نے کھانا کھایا اور رات کو میں جلدی سے سو گئی، پر سوتے وقت بھی میں نے اپنے شوہر کے چہرے پر پریشانی ہی دیکھی. مجھے یہی تھا کہ یقیناً کام کی وجہ سے پریشان ہوگا. پر اگلے دن شوہر واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے پینے کا کافی سامان تھا، لیکن چہرے پر ابھی تک وہی پریشانی تھی. میں نے شوہر سے پوچھا تو اس نے ٹال دیا، اور پھر شوہر نے شام میں کہا کہ مجھے کام کے سلسلے میں چند دنوں کے لیے شہر سے باہر جانا پڑے گا. مجھے عجیب لگا کیونکہ پہلے ایسے کبھی نہیں ہوا تھا. پر شوہر نے میرے ہاتھ پر جب پیسے رکھے تو سارے سوال دم توڑ گئے اور شوہر چلا گیا. ایک ہفتے بعد واپس لوٹا. اس دوران میرا شوہر سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا. میں نے اسے بہت یاد کیا. جب شوہر واپس لوٹا تو وہ بہت خوش تھا. اس کے چہرے پر الگ ہی چمک تھی اور اس کے پاس کافی پیسے تھے. مجھے یہی لگا کہ اس بار اچھا کاروبار چلا ہوگا. شام میں شوہر جب باہر گیا تو دروازے پر ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ مجھے تمہارے شوہر سے ملنا ہے، بڑا ضروری کام ہے. مجھے حیرت ہوئی کہ اجنبی عورت میرے شوہر کو کیسے جانتی ہے اور اسے میرے شوہر سے بھلا کیا کام ہو سکتا ہے. میں اسے اندر لے آئی اور وہ آتے ہی رو پڑی اور میرے ہاتھ پکڑ لی اور کہنے لگی کہ مجھے حلالہ کروانا ہے. میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے پر میں اس کے بنا نہیں رہ سکتی، تو میری مدد کرو. میں اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے کہا کہ کیسی باتیں کر رہی ہو بھلا، میں تمہاری کیسے مدد کر سکتی ہوں. پر اس نے جو انکشاف مجھ پر کیا اس سے تو میری دنیا ہی ہل گئی. اس نے کہا کہ تمہارے شوہر نے پیسے لے کر اپنے مالک کی بیوی کا حلالہ کیا ہے، مجھے اس نے یہیں بھیجا ہے. خدا کا واسطہ ہے مجھ سے چاہے سب کچھ لے لو لیکن میری مدد کرو. اس عورت کے انکشاف نے پل بھر میں میری دنیا ہلا کر رکھ دی اور اب مجھے سب سمجھ آ گیا تھا کہ شوہر کہاں اور کیوں اور گیا تھا اور اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے تھے. میں نے اس عورت کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا اور جب شام کو شوہر واپس آیا تو میں خوب روئی اور گھر چھوڑ کر جانے کی بات کی. شوہر نے میرے ہاتھ پکڑ لیے اور مجھے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا. مجھے شوہر کی بے وفائی کا دکھ تھا کہ میں اس کی بیوی تھی اور میرے ہوتے ہوئے اس نے دوسرا نکاح کیا اور اس کے ساتھ وقت گزارتا رہا. اس نے مجھ سے بے وفائی کی ہے. یہی بات میرے دل کو چیر رہی تھی پر میں بھی مجبور تھی. شوہر نے میری منتیں کی اور کہا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. میں مجبور تھا، مجھے مالک نے مجبور کیا تھا. میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتی رہی. میں کر بھی کیا سکتی تھی. پر شوہر نے جب اس عورت کا پوچھا تو آج آئی تھی تب میں پھٹ پڑی. پر شوہر نے جب کہا کہ کیوں نہ ہم یہ کاروبار کر لیں، دیکھو لوگوں کو کتنی ضرورت پڑتی ہے، ہم خاموشی سے یہ کام کریں گے. میں اس کام کے لیے 2 لڑکوں کو رکھ لیتا ہوں جو بھروسے مند ہوں. مجھے یقین ہے ہمارا کام چل پڑے گا. اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے شوہر کی بات ماننی پڑی. شوہر نے اس عورت سے نکاح کر کے اس کا حلالہ کیا اور اسے ہمیں اچھی خاصی رقم ملی. شوہر نے یہ کام بڑی رازداری سے کیا. عورتیں کبھی بھی راز نہیں رکھ سکتی اور پھر انہی 2 عورتوں کی وجہ سے ہمارا کاروبار چل پڑا. اور جب گاہک آنے لگے اور میرے ہاتھ پر پیسے رکھے جانے لگے تب میں بھی سب بھول گئی. میں خود غربت کی زندگی گزار کر تنگ آ چکی تھی. شوہر نے 2 غیر شادی شدہ نوجوان لڑکوں کو رکھ لیا تھا جو حلالہ کرنے کے کام آتے تھے. میں حیران تھی کہ زیادہ طلاق یافتہ جوڑے ہمارے پاس وہ آتے تھے جو پسند کی شادی کرتے تھے اور پھر غصے اور جذبات میں لڑ جھگڑ کر طلاق ہو جاتی تھی تو وہ لوگ روتے پیٹتے ہمارے پاس آتے. شوہر اور میں بڑی رازداری سے یہ کام کرتے تھے، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دیتے تھے. جیسے جیسے ہمارا کاروبار بڑھ رہا تھا ویسے ہی ہم ریٹ بڑھا دیے تھے. اب گاہک دیکھ کر رقم مانگتے تھے. ہمارا گزارا اچھا ہونے لگا تھا. 2 سالوں میں ہی ہم کرائے کے گھر سے اپنے گھر میں آ گئے تھے اور پیسے آنے سے میرا رویہ بھی بدل گیا تھا.
یوں بھی شوہر خود نکاح نہیں کرتا تھا بلکہ لڑکوں سے حلالہ کرواتا تھا، اسی لیے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ہماری شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ پیسے نے مجھ سے زیادہ میرے شوہر پر اثر کیا تھا۔ اس نے چند مزید لوگوں کو کام پر رکھ لیا تھا اور لوگوں کے بارے میں تحقیق شروع کر دی۔ اس نے کم ہی عرصے میں پورے شہر کے بارے میں معلومات حاصل کر لی تھی اور پھر اس نے ان معلومات کو استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے گھروں میں ایسے فساد کروانے شروع کر دیے کہ شوہر اپنی بیویوں کو پہلے طلاق دیتے اور پھر میرا شوہر کچھ ایسا کام کرتا کہ وہ مرد دوبارہ اپنی بیوی سے نکاح پر راضی ہو جاتے اور حلالے کے لیے ہمارے پاس آتے۔ یعنی شوہر نے غلط طریقے سے کاروبار کو پھیلانا شروع کر دیا تھا۔ جب مجھے پتا چلا تو میں نے اپنے شوہر کو منع کیا، پر اس نے میری باتوں کو زیادہ سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اور پھر ایک دن شام کے وقت میری اکلوتی نند میرے پاس آئی۔ وہ رو رہی تھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگی، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، پر میں اپنے شوہر سے دور نہیں رہ سکتی، مجھے حلالہ کروانا ہے، بھابھی میرے لیے کچھ کرو۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ نند کی شادی میرے ساتھ ہی ہوئی تھی اور اس کا شوہر اسے بہت محبت کرتا تھا اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ پھر طلاق کیوں ہوئی؟ یہ سوچتے ہوئے میرے ذہن میں خیال آیا جیسا میرے شوہر دوسروں کے ساتھ کر رہا تھا ویسے اس کی اپنی بہن کے ساتھ ہوا تھا، پر شوہر سمجھنے والا نہیں تھا۔ میں نے نند کو چپ کروایا اور کہا کہ میں کچھ کرتی ہوں۔ رات ہوئی جب شوہر گھر آیا تو میں نے اسے پوری بات بتائی۔ شوہر یہ سن کر ہتے سے اکھڑ گیا اور کہنے لگا، میری بہن کو طلاق کیسے دی اس کے شوہر نے؟ میں اسے مار ڈالوں گا۔ میں نے شوہر کو سمجھایا بجھایا اور کہا کہ ہمیں رازداری سے یہ کام کرنا ہوگا، وگرنہ اگر باہر کسی کو پتا چلا کہ ہمارے اپنے گھر میں طلاق ہو گئی ہے تو ہمارے کاروبار پر اثر ہوگا۔ شوہر میری بات سمجھ گیا اور کہنے لگا کہ اس کام کے لیے ہمیں کسی اور لڑکے کی ضرورت پڑے گی، میں ان لڑکوں سے اپنی حلالہ نہیں کروا سکتا بہن کا، جن کو میں نے کام پر رکھا ہوا ہے۔ اور پھر شوہر نند سے ملنے چلا گیا۔ جانے اس نے وہاں جا کر اسے کیا یقین دلایا کہ وہ روتی نند کے آنسو رک گئے۔ اور پھر 2 سے 3 دنوں کے اندر اندر شوہر نے نند کے حلالے کے لیے ایک لڑکا ڈھونڈ ہی لیا تھا۔ یہ ایک کم عمر لڑکا تھا لیکن اس کے چہرے پر کافی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ اس لڑکے نے کافی مشکل وقت دیکھا تھا، اسی لیے حالات سے تنگ آ کر وہ اس کام میں آ گیا تھا۔ وہ اسپاٹ چہرہ لیے مجھے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب تپش تھی۔ میں اسے نظر انداز کر گئی اور پھر کچھ وقت بعد نند کو اس سے نکاح ہو گیا اور پھر 2-3 دن کے بعد اس نے نند کو طلاق دینی تھی اور وہ غائب تھا۔ سارا دن شوہر اسے ڈھونڈتا رہا۔ شام کے وقت مجھے نیند آئی اور میں سو گئی، پر جب آنکھ کھولی تو خود کو یہاں اس عجیب سی جگہ پر قید پایا اور مجھے قید کرنے والا وہی کم عمر نندوئی تھا۔ 2 دنوں سے میں بھوکی پیاسی تڑپ رہی تھی اور پھر اس سے پہلے کہ میری سانسیں رک جاتی وہ واپس آ گیا۔ اس نے میری کرسی سیدھی کی اور میری رسیاں کھول دی، پر اس وقت مجھ سے ذرا سی بھی ہمت نہیں تھی، نہ میں بول سکتی تھی نہ ہی بھاگ سکتی تھی۔ میں ایک جانب پڑی رہی۔ وہ بولنے لگا اور کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ 2 دن بعد واپس آؤں گا، اگر تم مر گئی تو تمہاری قسمت اور اگر بچ گئی تو تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا تاکہ ساری عمر تمہیں یہ واقعہ یاد رہے۔ اور پھر اس نے کہا کہ تم لوگوں کی وجہ سے میری معصوم بہن نے خودکشی کر لی، اس نے پورے خاندان کے خلاف جا کر پسند کی شادی کی تھی، پر تمہارے شوہر نے پیسوں کی لالچ میں اس کے گھر میں ایسا فساد برپا کیا کہ اس کے شوہر نے اسے طلاق دے دی۔ پھر بعد میں اس کو شوہر حلالہ کروانا چاہتا تھا، پر میری بہن کو یہ گوارا نہیں ہوا۔ وہ کوئی کھلونا نہیں تھی جو ایک مرد سے دوسرے مرد کے پاس جاتی، اور تنگ آ کر اس نے خودکشی کر لی۔ اور اس دن میں نے سوچ لیا تھا کہ تم لوگوں کو برباد کر دوں گا۔ اس کی باتیں سن کر میرا خون خشک ہو گیا۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ پیسوں کی ہرس میں ہم لوگ اتنے اندھے ہو گئے کہ ہماری وجہ سے کسی معصوم کی جان چلی گئی۔ سوچو، اگر تم آج مر گئی ہوتی تو خدا کو کیا منہ دکھاتی؟ اس لڑکے کی باتوں نے مجھے پھوٹ پھوٹ کر رونے پر مجبور کر دیا۔ وہ مجھے وہیں چھوڑ کر چلا گیا اور میں پھوٹ پھوٹ کر روتی اور پھر اللہ سے سچے دل سے توبہ کی۔ جب گھر واپس آئی تو سب بدل چکا تھا کیونکہ میں بدل گئی تھی۔ وہ لڑکا نند کو طلاق دے کر چلا گیا تھا، وہ بس ہمیں ہی سبق سکھانے آیا تھا۔ میں نے شوہر کو بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانا۔ اس کے منہ پیسہ لگ چکا تھا، اس نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا اور میں خالی ہاتھ وہاں سے چلی گئی۔ پر میرا دل اللہ کی محبت سے بھر چکا تھا۔ میرا شوہر سے اب کوئی رشتہ نہیں تھا۔ میں ایک مدرسے میں رہنے لگی اور وہاں بچیوں کو قرآن پڑھانے لگی تھی۔ کچھ عرصے بعد مجھے پتا چلا کہ میرا سابقہ شوہر ایک حادثے میں
جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ مجھے افسوس تھا کہ پتہ نہیں اسے توبہ کی توفیق بھی ملی ہوگی یا نہیں، اور میرے آنسو آج بھی نہیں رکتے۔ آج بھی وہ مسیحا میری آنکھوں کے سامنے گھومتا تھا جس نے میری زندگی مکمل طور پر بدل دی تھی، اور پھر 3 سالوں کے بعد وہ واپس آیا۔ اس نے مجھ سے نکاح کی درخواست کی تھی اور میں نے ہاں کر دی۔ میں ایسے شخص کو کیسے انکار کر سکتی تھی جسے اللہ نے میری ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ بے شک اللہ جو کرتا ہے بہترین کرتا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی سٹوری پسند آئی ہوگی۔ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اسی کے ساتھ دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔